اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ 391 نمبر روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، اللہ کے نبی نے عید کے دن 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں۔ لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نہ ان سے پہلے کوئی نماز پڑھی ہے اور نہ ہی ان کے بعد۔ یہ آخری حدیث تھی جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد عید کی نسبت سے کوئی سنتیں نہیں ہیں، کوئی اور نماز نہیں ہے، بس یہ 2 رکعتیں۔ ہاں، ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مساجد میں جب یہ نماز عید پڑھی جاتی ہے تو اب باہر سے آنے والے وہ تحیت المسجد پڑھیں گے یا نہیں؟ تو تحیت المسجد وہ پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق عید سے نہیں ہے، وہ تو عمومی حکم ہے کہ لا یجلس احدکم حتی یصلی رکعتین، جب تک تم میں سے کوئی 2 رکعتیں نہ پڑھے تو نہ بیٹھے۔ تو وہ مسجد میں آنے کی وجہ سے، وہ مسجد کی وجہ سے 2 رکعتیں ہیں، وہ عید کی بنا پر نہیں ہے 2 رکعتیں کہ ان سے بھی روکا جائے، تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اب وہ اس کا حکم جو ہے وہ عیدگاہ والا ہے، اب وہاں نہیں پڑھی جائے گی۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے احکام وہی ہیں۔ اگرچہ وہ کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں وہ نماز عید پڑھ رہے ہیں، اگرچہ بہتر وہ ہے باہر پڑھی جائے میدان میں۔ اگلی روایت ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز عید بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کی ہے۔ تو اذان اور اقامت یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کے لیے ہے۔ جمعہ اس لیے ان میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ ظہر کے وقت میں ہے، جمعے میں بھی ہے یہ۔ باقی جتنی نمازیں ہیں، مثال کے طور پہ استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے، تو اذان نہیں ہوگی، اس میں اقامت نہیں ہوگی۔ ہم صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، جماعت ہے تو نہ اذان ہے اس کے لیے، نہ اس کے لیے اقامت ہے۔ اسی طرح وہ صلاۃ التوبہ ہو، جو بھی یعنی فرضی نمازوں کے علاوہ وہ جتنی نمازیں ہیں تو ان میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، چونکہ اذان تو ہے ہی نا، اعلام بدخول وقت الصلاۃ، کہ نماز کا وقت داخل ہونے کا اعلان، ٹھیک ہے۔ وہ جو 5 نمازیں ہیں فرض، ان کا وقت داخل ہونے کا اعلان یہ ہے اذان۔ تو اس کے علاوہ میں جو ہے وہ اذان نہیں کہی جائے گی، اور جب اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں ہے۔ جماعت اگرچہ نوافل کی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا، اللہ کے نبی عید سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، جب آپ واپس گھر آتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کو ابن ماجہ نے حسن سند سے بیان کیا ہے۔ ابھی ہم نے اوپر حدیث میں پڑھا کہ نہ پہلے اس کے کوئی نماز ہے نہ بعد میں نماز ہے، جبکہ یہاں اس حدیث میں آ رہا ہے کہ
پہلے کوئی نہیں لیکن بعد میں گھر آ کے دو رکھتے ہیں. تو اس کی وضاحت علماء نے یوں کی ہے کہ یہ بھی عید سے متعلق نہیں ہے. وہ تو یہ چاشت کا وقت ہے یا اشراق کی دو رکھتے ہوں جو اللہ کے نبی نے وہ بعد میں گھر آ کے پڑھی ہیں، ان کا تعلق بھی عید سے نہیں تھا کہ آپ نے عید کی وجہ سے کرا کہ یہ دو رکھتے پڑھی ہیں، اسی لیے میدان عید میں کچھ نہیں پڑھا. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى، آپ سب سے پہلے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نکلتے عیدگاہ کی طرف تو اول شیء یبدأ به الصلاۃ، سب سے پہلے جس سے شروع کرتے وہ نماز ہو. تو آپ جا کے دو رکھتے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے، تو نماز پہلے خطبہ بعد میں. ثم ینصرف، پھر پھرتے. فیقوم مقابل الناس، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے. والناس علی صفوفہم، لوگ اپنی صفوں میں ہوتے. فیعظہم ویأمرہم، آپ ان کو واعظ کرتے اور ان کو جو حکم دینا ہوتا دیتے. کوئی لشکر بھیجنا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تو آپ وہ حکم جاری کرتے. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پہلا یہ کہ نماز عیدین وہ پہلے ادا کی جائیں گی، خطبہ ان کے بعد ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ امام جو ہے اس کا رخ نہیں قبلہ کی طرف نہیں، بلکہ وہ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کے خطبہ دے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس خطبے میں کیا ہوگا، تو یعظہم و یأمرہم. ٹھیک ہے، یہ کسی بھائی کا سپیکر اگر آن ہے تو بند کر لیں، یہ درمیان میں جو نا وہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ مریم بیٹی ہے جی. تو اس میں واعظ و نصیحت ہوگی اور اسی طرح کوئی معاملات ہیں تو اس حوالے سے رہنمائی ہوگی. تو یہ ہمارے ہاں جو ایک رواج بن چکا ہے بعض دیہاتوں میں خاص طور پہ، اور وہ جو ماحول ایسا ہے کہ وہ قصے کہانیاں اور وہ صرف ترنم ہی ترنم، تو یہ نہیں، بلکہ ایک خطبے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. اگلی روایت ہے حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، التکبیر فی الفطر سبع، عید الفطر میں 7 تکبیریں ہیں، فی الاولا، پہلی رکعت میں، وخمس فی الاخری، اور 5 تکبیریں ہیں دوسری رکعت میں، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور دونوں رکعتوں میں قرات جو ہے وہ بعد میں ہوگی. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ ہے کہ 12 تکبیریں، بعض لوگ جو ہیں وہ 6 تکبیروں کے قائل ہیں، تو 3 پہلے 3 بعد میں نہیں، بلکہ یہ حدیث میں 12 تکبیروں کی وضاحت آ گئی. اور پھر ان کے طریقے میں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ دوسری رکعت میں جو ہے وہ قرات کے بعد جو ہے تکبیرات یہ بولتے ہیں، تو نہیں، تکبیریں پہلے ہیں پھر اس کے بعد قرات ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یقرأ فی الاضحی والفطر، آپ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ والی دو صورتیں پڑھتے تھے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے اور صورتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عیدین کی نمازوں میں یہ صورتیں پڑھنا بھی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا کان یوم العید، جب عید کا دن ہوتا تھا، خالف الطریقہ، تو رستہ جو ہے وہ تبدیل کرتے تھے، آنے کے لیے اور رستہ، جانے کے لیے اور رستہ۔ اب یہ کیوں تبدیل کرتے تھے، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے وہ ساری ہی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو متعین نہ کیا جائے کہ یہ وجہ تھی۔ مثال کے طور پہ بعض نے کہا کہ یہ رستہ اس لیے تبدیل کرتے تھے تاکہ دونوں طرف کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی جائے۔ اس طرف ایک طرف گئے ہیں تو رستے میں ظاہری بات ہے لوگوں سے ملے اور ان سے ملاقات ہوگی، واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی، تو ایک سبب یہ بھی ہے۔ بعض نے کہا اس لیے تاکہ دونوں رستے جو ہیں وہ گواہی دیں، جب اس طرف جائیں گے تو وہ گواہی، اس طرف سے واپس آئے تو اس نے بھی گواہی دی، اللہ کے یہاں گواہی دے گا یہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کہا تاکہ وہ دشمن کو جو ہے وہ اندازہ نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان پہنچا سکے کہ آپ نے اس طرف سے گئے ہیں تو اس طرف سے واپس آئیں گے، تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، چوتھا یہ کسی نے، بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس رستے میں موجود اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ گواہی دیں، اور وہ سلام جو ہے وہ چلتے ہوئے جو انسان کرتا ہے تو ان کو بھی گویا کہ وہ سلام کیا جا سکے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے اس کی وجوہات، اور وہ ساری ٹھیک ہے۔ تو جو بھی مقصد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رستہ تبدیل کیا جائے۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ رش نہ ہو، اگر ایک ہی طرف سے سارے جائیں گے، سارے آ جائیں گے تو ایک رستے پہ رش ہو جائے گا، تو رستہ تبدیل کرنے سے فائدہ ہوگا، رستے پہ رش نہیں ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما، اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو ان کے 2 دن مقرر تھے، یلعبون فیہما، جس میں وہ لوگ کھیلتے تھے، وہ خوشی مناتے تھے۔ آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، بھئی اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن دے دیے، وہ عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ عید کے دن جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کے دن ہیں، کیونکہ وہ ان میں خوشی کرتے تھے نا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کا وہ جاہلیت کا کوئی ان دنوں میں سے تعلق آ رہا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ جو کفار کا کوئی مذہبی شعار چلا آ رہا ہو، کوئی علامت چلی آ رہی ہو، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کہیں برسی منائی جاتی ہے، کہیں یہ جو پیدائش پہ جو ہر سال سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے، تو اس طرح کے یہ دن مقرر کرنا
جو کفار کی طرف سے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مذہبی تصور بھی ہے، تو ایسے ایام کو جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ خوشی کا اظہار اور مخصوص اس دن کرنا، حتیٰ کہ اسی طرح جو یوم وطنی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عرب میں جو ہے وہ یوم وطنی کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو آزادی کا دن جو منایا جا رہا ہے تو یہ بھی اسی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، یہ سنت طریقہ ہے کہ عید کی طرف پیدل چل کے جایا جائے، تو اگر کوئی عذر ہے تو سوار ہو سکتے ہیں، جانا مشکل ہے، سفر دور کا ہے یا انسان کمزور ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سارے اسباب نہیں ہیں تو پھر پیدل چل کے جانا سنت ہے، چونکہ ہر قدم کے بدلے انسان کو نیکی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہم اصابہم مطر فی یوم عید، ایک دن جو ہے وہ عید کے دن بارش آ گئی، فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ادھر کی بنا پر مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس قسم میں اگرچہ کلام ہے۔ تو اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ باہر جو ہے وہ میدان میں نماز پڑھی جائے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اگر تو مسجد کھلی ہے جس میں زیادہ آسانی ہے، زیادہ لوگ آ سکتے ہیں، تو پھر مسجد میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے کھلی جگہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد جو ہے اتنی وسیع ہے کہ اس میں زیادہ آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر مسجد کھلی ہے اس میں زیادہ آسانی سے ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے کہ پھر اس صورت میں مسجد میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ساری زندگی وہ باہر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے کھلے میدان میں، یہ تو عذر تھا جس کی بنا پر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی سنت ہے، تو یہ مسجد کھلی ہو مسجد تنگ ہو اس کی بجائے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھا جائے تو اصلاً یہی ہے کہ وہ میدان میں نماز ادا کی جائے، اور یہی بات جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب آگے ہے صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کہتے ہیں اس کو، یہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جائے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا، یوم مات ابراہیم، جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، جب وہ فوت ہوئے اس دن، فقال الناس، لوگوں نے کہا ان کسفت الشمس لموت ابراہیم، آج ایک بڑے شخص کی موت ہوئی ہے نا، رسول اللہ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس لیے جو ہے سورج کو گرہن لگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی زندگی یا کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا،
تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کا بیٹا فوت ہوا ہے اس لیے لگا ہے، تو نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں جو ہے سبب گرہن لگنے کا یہ کوئی کسی کی موت، کسی کی خوشی یا غمی نہیں ہوتا۔ تو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم یہ دیکھو گرہن لگ گیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ، تو اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ گرہن کھل جائے۔ متفقن علیہ، اور صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے حتیٰ تنجلیہ، یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائے، وہ سیاہی جو اس کے اوپر آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، ایک تو سورج یا چاند کے گرہن کا تعلق جو ہے وہ کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے، اور دوسرا اس وقت کرنا کیا ہے، تو کرنا کیا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس وقت نماز بھی ثابت ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، طریقہ اس کا آگے بیان ہو رہا ہے۔ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حدیث ابی بکرۃ، اور صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، آپ نے وہاں حکم سے کے ساتھ فرمایا فصلو، نماز پڑھو، اگر ایسی کیفیت ہو، سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھو، ودعو، اور اللہ سے دعا مانگو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ وہ کیفیت جو ہے وہ کھل جائے، یعنی وہ سیاہی ختم ہو جائے، وہ گرہن ختم ہو جائے، تب تک اللہ سے دعا کرتے رہو۔ تو اب یہ کیوں گرہن لگتا ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ گرہن لگتا ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہیں کہ سائنس تو یہ تو جی پیش کرتی ہے کہ فلاں چیز فلاں کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ بھی کون لاتا ہے بھائی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یہ اظہار یہ کر دیتے ہیں، یہ نشانی دکھا دیتے ہیں۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، آپ نے صلاۃ الکسوف میں جہری قرات کی ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ فصلى 4 رکعات فی رکعتین، 2 رکعتوں میں آپ نے 4 رکوع کیے ہیں۔ یہ طریقے کی بات آ گئی کہ صلاۃ الکسوف کا طریقہ عام نمازوں سے مختلف ہے، اس میں یہ ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پھر قرات شروع ہوگی اور پھر دوبارہ رکوع ہوگا، تو 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 بار رکوع، پھر اس کے بعد 2 سجدے، پھر اگلی رکعت، اور اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے جہارا فی صلاۃ الکسوفی، ایک تو قرات جہری کی ہے اور پھر 4 رکوع کیے ہیں 2 رکعتوں میں، اور 4 سجدے کیے ہیں، یعنی سجدے ڈبل نہیں ہیں، رکوع ڈبل ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اس میں ایک بات اور وضاحت والی ہے کہ جب پہلے رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اب اس میں علماء کا تھوڑا سا موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کو بھی دوبارہ پڑھا جائے گا یا صرف قرات تلاوت دوبارہ شروع کی جائے گی، دونوں موقف موجود ہیں، اور بظاہر اس میں جو ہے وہ وسعت کا پہلو ہے کہ کیونکہ قرات کا ذکر آیا ہے تو علماء نے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نے سمجھا کہ فاتحہ سے ہی شروع کریں، اور کسی نے سمجھا ہے کہ نہیں، صرف قرات جو قرآن مجید کی قرات وہاں سے شروع کریں، فاتحہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ تو دونوں موقف، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے
جس پہ بھی عمل کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ ان کاسبہ بھی استعمال ہوتا ہے، خسوف اور کسوف کہتے ہیں اس کو، خسوف اور کسوف بعض تو فرق کرتے ہیں، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، کبھی یہ سورج کے لیے بولے جاتے ہیں، کبھی یہ چاند کے لیے بول دیے جاتے ہیں، بعض فرق کرتے ہیں کہ فلاں کسوف کے لیے ہے، فلاں کسوف کے لیے ہے۔ ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، فقام قیاما طویلا، لمبا قیام کیا، نحو من قراءت سورۃ البقرہ، کوئی تقریباً سورہ بقرہ کی قرات جتنا۔ اب اگر سورہ بقرہ کی قرات میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے تو 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ قیام کیا تقریباً، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، ثم رفع، پھر سر اٹھایا، یہ ایک رکوع ہو گیا، فقام قیاما طویلا وہو دون القیام الاولی، پھر لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ اب یہ 2 قیام ہو گئے نا ایک ہی رکعت میں، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، یہ 2 رکوع ہو گئے، وہو دون الرکوع الاول، یہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، ثم سجد، پھر سجدہ کیا ہے 2 سجدے، پھر لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے سے چھوٹا، پھر رکوع کیا لمبا رکوع لیکن پہلے سے چھوٹا، ثم رفع، پھر سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، لمبا قیام کیا، یہ دوسرا قیام ہو گیا، دوسری رکعت میں دوسرا قیام، فہو دون القیام الاول، یہ پہلے قیام سے چھوٹا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے چھوٹا، یہ 4 رکوع بھی ہو گئے پورے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر جب پھرے تو وقد انجلت الشمس، سورج کھل چکا تھا، روشن ہو چکا تھا، فخطب الناس، اور آپ نے لوگوں کو اس میں خطبہ بھی دیا ہے، واعظ بھی کیا ہے، تو مناسبت سے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، دیکھو وہ سورج و چاند پہ بھی اس کا حکم چلتا ہے، تو اس مناسبت سے جو ہے وہ لوگوں کو وہ واعظ کیا جائے، تو فخاطب الناس، آپ نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے۔ تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، وفی روایت لمسلم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صلی حین کسفت الشمس، جب سورج کو گرہن لگا تو آپ نے 8 رکعات، 8 رکعتیں یعنی 8 رکوع، فی 4 سجدات، 4 سجدوں کے ساتھ کیے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ رکھتے تو 2 ہیں، رکھتے تو 2 ہی ہیں، وہ رکوع تو 4 ہو گئے، اور اس میں سجدے تو 4 ہو گئے، رکوع جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو یعنی پیچھے آیا تھا نا کہ 2 قیام 2 رکوع ایک رکعت میں، اب یہاں یہ کیا ہے، 8 رکعات ہے، تو پھر کیا ہوگا، 8 رکوع 4 سجدوں کے درمیان، تو کیسے ہوا کہ جیسے پہلے رکوع کے بعد قیام، پھر رکوع، پھر دوبارہ قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، تو یہ گویا کہ 8 رکوع، یعنی ہر رکعت میں 4 رکوع کرنے، 4 بار قیام ہوگا، تو
تو یعنی آپ نے 2 سے زیادہ بھی کیا ہے، وہ 3 کرے وہ 4 کرے. جیسے اگلی روایت میں ہے کہ مثل ذالک وَلَهُ، یعنی اسی طرح روایت اس میں بھی 4 کا ذکر آ گیا. اور حضرت جابر کی روایت اس میں ہے صلی 6 رکعات، آپ نے 6 رکوع کیے ہیں، بِأَرْبَعِ سجدات، 4 سجدوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے کہ وہ 3 بار رکوع اسی طرح کرے گا، 3 قیام 3 رکوع ہوگا نا ایک رکعت میں، تو 2 رکعتوں میں رکھتے 2 ہی ہیں. رکوع جو ہے وہ گویا کہ وہ 2 ہوں، سمپل نماز 2 رکعتوں میں 2 رکوع جیسے عام روٹین ہے، یا ہر رکعت میں 2 رکوع ایک طریقہ، ہر رکعت میں 3 رکوع دوسرا طریقہ، اور ہر رکعت میں 4 رکوع، یہ بھی گویا کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. والی ابی داود، اور ابو داود میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ صلی، آپ نے نماز پڑھائی، فرکع 5 رکعات، تو یہاں آپ نے 5 رکوع کیے، وسجد سجدتین، 2 سجدے کیے، وفعل فی الثانیۃ مثل ذالک، اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا ہے. تو یہاں 5 تک رکوع کا بھی ذکر ہو گیا کہ کیا ہوگا ایک رکعت میں 5 رکوع، تو ٹوٹل جو ہے وہ 10 رکوع بن جائیں گے 2 رکعتوں میں. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رکوع جو ہیں وہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 5 جیسے ذکر ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اگلی روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا یہ بات ایک اور وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف یہ ہے کہ سورج گرہن تو وہ ایک بار ہوا ہے، اور چاند گرہن جو ہے وہ متعدد بار ہوا ہے. تو وہ اسی لیے دونوں کو اکٹھا ہی بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ یہاں جو کاسفت الشمس، وہ میں نے بتایا تھا نا کہ لفظ کسف اور خسف دونوں وہ استعمال ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ عموماً بیان کر دیا ہے اس کو فرق کو کے بغیر کہ وہ چاند تھا یا سورج تھا. تو اصل یہ ہے کہ دونوں کی نمازوں میں سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، وہ اس میں یہ متعدد رکوع ہو سکتے ہیں. البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں سورج کی بات آ رہی ہے، تو اور سورج تو اللہ کی نبی کی زندگی میں وہ صرف ایک بار ہی جو ہے وہ گرہن لگا ہے اس کو، اور اس میں جو سب سے زیادہ صحیح روایت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی شروع میں بخاری مسلم کی، وہ ہے 2 رکوع. وہ کہتے ہیں کہ 2 رکوع تک اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ما حبت الریح قط، کبھی بھی ہوا نہیں چلتی تھی مگر اللہ کے نبی جسا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جسن نبی آپ بیٹھ جاتے علی رکبتیہ گھٹنوں کے بل، وقال اور ساتھ یہ دعا کرتے اللہم اجعلها رحمہ، اللہ اس ہوا کو رحمت بنا، ولا تجعلها عذابا، اس کو عذاب نہ بنا. اگر وہ سخت طوفانی شکل اختیار کر لے، آندھی کی شکل اختیار کر لے تو وہ عذاب بن جائے گی. تو اللہ اس کو رحمت بنا، اس کو عذاب نہ بنا. یعنی جب ایسا معاملہ ہو تو اس وقت انسان کی کیفیت میں گھبراہٹ کا عالم ہو، کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ ہو. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. انہیں سے روایت ہے کہ انہو صلی فی زلزلہ،
آپ نے زلزلہ کی صورت میں بھی نماز پڑھی ہے، اور اس میں بھی 6 رکعات، 6 رکوع تھے، 4 سجدے، یعنی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکوع میں، ہر رکعت میں 3 3 رکوع۔ وقال ہاکذا صلاۃ الآیات، ابن عباس نے یہ پڑھنے کے بعد کہا اگر کوئی نشانی آئے اللہ کی طرف سے تو پھر یہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، یعنی جب اس طرح کا کوئی اچانک معاملہ، کوئی مصیبت ناگہانی جو ہے وہ پیش آئے، تو انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کی طرف توجہ کرے، انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، تو یہ اس کا طریقہ ہے، اور ساتھ نماز پڑھے۔ آگے ہے باب صلاۃ الاستسقاء۔ وہ استسقاء کا معنی ہوتا ہے طلب سقی الماء، پانی مانگنا، بارش مانگنا۔ بارش اگر نہیں آ رہی تو اللہ سے دعا کرنا، التجا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا۔ یہ بہترین کلمات ہیں، اللہ سے مانگنا ہو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا ہو، تو طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نکلے متواضعا، بڑے تواضع عاجزی کے ساتھ، متبذلا بڑی سادگی کے ساتھ، مترسلا وہ متخشعا بڑی انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مترسلا اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے ترسل ہے، اپنے جسم کو بالکل جیسے انسان نا وہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے نا، کہ انتہائی عاجزی، تو اس طرح آپ نا وہ بڑی سادگی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، متضرعا گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے یوں آپ نکلے ہیں۔ یعنی اللہ سے جب مانگنا ہے تو اپنے آپ کو فقیر بنا کے، اور یوں اظہار وہ الفاظ کے ساتھ بھی ہو، اپنے جسم کی کیفیت بھی بتا رہی ہو، کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ ایسے چھوڑا ہوا ہے، یا اللہ بس میں تو کچھ بھی نہیں، تو اپنی رحمت کر دے۔ تو فصل رکعتین، آپ نے جا کے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، کما یصلی فی العید، جیسے عید میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب عید سے مراد یہ نہیں ہے وہ تکبیرات، عید سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے باہر نکل کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ایسے ہی آپ نے صلاۃ الاستسقاء میں بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، اور باہر نکل کے۔ لم یختم خطبتکم ہذہ، تمہارے اس خطبے کی طرح جو ہے وہ خطبہ وہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابو عوانہ وابن حبان، روایت کو حدیث کی 5 کتابوں نے بیان کیا ہے، ترمذی نے صحیح کہا ہے، ابو عوانہ ابن حبان نے جو ہے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کے نبی کیسے جو ہے وہ بالکل سادگی سے، یعنی اپنے آپ کو واقعی فقیر بنا کے کہ اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، تو ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا لم یختم خطبتکم ہذہ، کہ خطبہ نہیں دیا، بعض روایات میں وہ خطبے کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے بعد میں جو ہے وہ خطبہ بھی دیا ہے۔ تو اب اس میں مراد یہ بھی خطبہ تک تمہارے اس خطبے کی طرح، لمبے چوڑے خطبے کی طرح یعنی نہیں دیا، تو پھر مطلب یہ اس کا ہوگا کہ آپ مختصر جو ہے مگر جامع خطبہ دیا ہے، تو یہی انداز ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب انسان وہ اس طرح نماز کے لیے نکلے بارش طلب کرنے کے لیے، تو ایک تو سادگی، وہ شہر سے باہر جمع ہو، آبادی سے باہر کسی میدان میں،
اور پھٹے پرانے لباس میں گریہ زاری کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ جو ہے وہ یہ آ کے اللہ سے دعا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں شکن ناسو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بارش کے نہ ہونے کی شکایت کی۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، آپ نے ممبر کا حکم دیا۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، تو وہ عیدگاہ میں اس کو جا کے رکھ دیا گیا۔ وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا، آپ نے لوگوں کو ایک دن کا وعدہ دیا، کل ہم نکلیں گے، یخرجون فیہ، کہ وہ اس میں نکلیں۔ فخرج، تو آپ نکلے، ہینا بدا حاجب الشمس، جب سورج کی ٹکیا ظاہر ہو گئی، یعنی سورج نکل آیا جب، تو تب آپ نکلے۔ فقعد علی المنبر، ممبر پر جا کے آپ بیٹھے۔ فکبر وحمد اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر فرمایا انکم شکوتم جدب دیارکم، تم نے اپنے گھروں کی ویرانی کی شکایت کی ہے۔ شکوتم، تم نے شکایت کی ہے، جدب دیارکم، اپنے گھروں کی ویرانی کی، کہ جی گھر ویران ہو گئے، اب کچھ کھانے کو نہیں، جب بارش نہیں ہوگی تو اسی پر تو جو ہے وہ ان کے اناج کا سارا دار و مدار تھا۔ وقد امرکم اللہ، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان تدعوہ، کہ تم اس کو پکارو۔ وَوَعَدَكُمْ، اور تم سے وعدہ کیا ہے، أَن يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انت الغنی ونحن الفقراء، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ انزل علینا الغیث، ہم پہ بارش نازل کر دے۔ یہ آپ نے دعا ان الفاظ کے ساتھ کی۔ وَاجْعَلْ مَا أَنزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً، اور جو ہم پہ تو اتارے اسے ہمارے لیے باعث قوت بنا، وہ ہمارے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک پہنچنے والی، اللہ اس رحمت کو لیٹ بھی نہ کر دے کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے۔ ثم رفع یدیہ، پھر سر اٹھائے، ہاتھ اٹھائے۔ فلم یزل حتی رؤی بیاض ابطیہ، مسلسل اٹھاتے چلے گئے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یعنی یہ قبلہ رخ ہو کے یہ دعا کریں گے اور ہاتھ مبالغے کے ساتھ اٹھائیں گے۔ عام دعا میں اتنے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس میں اتنے ہاتھ اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ثم حول الی الناس ظہرہ، پھر لوگوں کی طرف پیٹ پھیری، وقل یعنی قدر ہوگا نا، وقلب رداءہ، اور چادر کو چینج کیا، جو دایاں کنارہ ہے نیچے والا اس کو اٹھا کے بائیں طرف اوپر لے آئیں، تو یہ چادر چینج کرنا، یعنی کوئی کپڑا ہے انسان کے پاس، رومال ہے، تو اس کو وہ چینج کر لیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جیسے ہم نے اس کپڑے کو چینج کیا ہے تو ایسے ہماری حالت کو چینج کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ تفاعل کہتے ہیں، یہ دعا میں ایک حصہ تو یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ تو آپ نے یہ چادر کو چینج کیا اور آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فنازل، اور اترائے منبر سے۔ وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھائی ہے۔ اب دیکھیں اس میں دعا پہلے ہے، خطبہ دعا، پھر جو ہے وہ یہ 2 رکعتیں ہیں۔ فانشأ اللہ تعالی صحابۃ، تو اللہ نے ایک بدلی پیدا کر دی۔ فرعدت، وہ کڑکی، وبرقت، وہ چمکی، ثم امطرت، پھر وہ برسی۔ تو یعنی آپ کی دعا اللہ نے فوراً قبول کی اور وہ بارش شروع ہوگی۔ وقصۃ التحویل فی الصحیح، اور صحیح بخاری میں وہ جو چادر چینج کرنے کا قصہ ہے
وہ عبداللہ ابن زید کی روایت میں یوں ہے کہ فتوجہ الی القبلۃ یدعو، آپ دعا کرتے کرتے قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، قبلہ کی طرف منہ تھا، دعا کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے یہ چادر چینج کی، پھر 2 رکعتیں پڑھائیں، جہر فیہما بالقراءۃ، اور اس میں قرات بھی جہری کی ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی اچانک معاملہ پیش آئے گا تو اس میں قرات بھی جہری ہے۔ تو اور دار قطنی میں ابو جعفر الباقر کی مرسل روایت ہے ان سے، تو حول رداءہ لیتحول القحط، کہ چادر آپ نے اس لیے چینج کی تھی تاکہ قحط چینج ہو جائے، اللہ اس حالت کو چینج کر دے جس میں ہم ہے۔ تو یہ تفاعل کہتے ہیں اس کو، نیک شگون لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹھیک جائز ہے، وہ کسی سے بدشگونی جائز نہیں ہے، فلاں منحوس سے اب یہ آیا ہے تو میرا کام نہیں ہوگا، میں نے کس کا صبح صبح چہرہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، صبح صبح کون میرے سامنے آ گیا، تو یہ تو بدشگونی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تفاعل لینا وہ ٹھیک ہے، تفاعل کی ایک مثال جو ہے وہ نیک شگونی ہے، اچھا شگون لینا، اس کی ایک مثال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب وہ لوگ مختلف کفار کی طرف سے آ رہے تھے تو بات معاہدے تک، صلح تک ہو نہیں رہی تھی، تو وہ جو آخر میں سہل آئے ہیں نا، تو ہمیں اب اللہ ہمارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ سہل، سہل کا معنی آسانی تھا نا، یہ سہل آیا ہے تو اب اللہ تعالی ہمارے معاملے کو آسان کر دے گا، تو یہ ہے نیک شگون لینا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رجلا داخل المسجد یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،